قرآن مجید کا صفحہ نمبر ہے 252، سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 100 پڑھیں گے، آیت نمبر 100 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما سلطانہ على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ جزاکم اللہ۔ انما بے شک سلطان ہو شیطان کا غلبہ، علی الذین ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، یتولونہ جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں، والذین اور ان لوگوں کے اوپر بھی اس کا غلبہ ہوتا ہے، ہم بہ مشرکون کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ پچھلی آیات میں ہم نے بالتفصیل اس بات کو سمجھا کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ میں آیا جائے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت ایک عظیم عبادت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کا غلبہ ان لوگوں کے اوپر قطعاً نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کامل مکمل ایمان والے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کا غلبہ ان لوگوں کے اوپر ہے جو شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ تو شیطان کے ساتھ دوستی کیا ہے؟ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، اور جو لوگ قرآن اور صحیح احادیث سے ہٹ گئے سمجھو وہ شیطان کے جال میں پھنس گئے، شیطان ان پر غالب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی آدم کیا تجھے یاد نہیں ہے میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی شیطان کی عبادت نہیں کرتی، وہ تمہارا دشمن ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو حلال کھاؤ، لوگوں حلال کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں دوسری جگہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اور شیطان کا مشن یہی ہے کہ وہ آخری حد تک جاتا ہے انسان کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے۔ میٹھی میٹھی آرزوئیں دکھائے گا، دل میں دلائے گا، باتیں خواب دکھلائے گا، لوگوں کو صحیح راستے سے گمراہ کرے گا۔ اب آپ غزوہ بدر کا واقعہ اپنے سامنے لے کر کے آئیے۔ مسلمان 313 تھے، ادھر جو
مشرکین مکہ آئے تھے تعداد میں، فن حرب و ضرب میں بڑے اعلیٰ تھے، اسلحہ بھی تھا۔ اب شیطان ان کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ وہ آیا ان کے پاس، ان سے کہنے لگا دیکھو میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ولی ہوں، آج کے دن تم ہی غالب آؤ گے، یہ جو سامنے مسلمان کھڑے ہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور ان کو قتل کرنے کے بعد جانا مدینے میں ان کی عورتوں کو بندی اور غلام اور لونڈیاں بنانا، اور پورے مدینے کے اوپر تمہاری حکومت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہوا کیا، ان کو ہلا شیری دلائی۔ جب وہ میدان بدر میں آئے، وہاں پر اس نے دیکھا آسمان سے 1000 کا لشکر نازل ہوا، وہ فرشتے تھے، حضرت جبرائیل امین ان کے سپاہ سالار تھے۔ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله۔ جب آمنے سامنے آئی، فرشتوں کو دیکھا تو کہنے لگا، اس نے حمار خارج کی، دوڑ لگائی، پیچھے سے ابو جہل نے پکڑا، کدھر جاتے ہو؟ وہ کہنے لگا آج جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ بھاگ گیا، اور وہاں پر پھر 70 قتل ہوئے، 70 بندی اور غلام بنے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ وہ آتا انسان کے پاس، کہتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کر، اللہ کی بغاوت کر، تجھے عزت ملے گی، جھوٹ بول لے، رشوت لے لے، 2 نمبری کر لے، ملاوٹ کر لے، یہ کام کر لے۔ جب بندہ سب کچھ کر لیتا ہے، جب وہ بالکل جہنم کے آخری گڑھے تک پہنچ جاتا ہے، شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو رب سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں جا رہا ہوں۔ آخری حد تک جاتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا غلبہ ان لوگوں پر ہے جو اسے ولی جانتے ہیں۔ اب ولی کون جانتے ہیں؟ جو رستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ نساء میں، اللہ فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم ولا باليوم الاخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ میرا نام ہوگا، پتہ چلے گا جی 1000 دیا، 2000 دیا، لاکھ دیا، 2 لاکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، شیطان ان کا دوست ساتھی قرین بن گیا، اور سب سے بدترین جو دوستی ہے وہ شیطان کی دوستی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح بیان فرمایا سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ پھر اگلی جگہ بیان فرماتے ہیں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو شیطان سے دوستی لگاتا ہے وہ سب سے بدترین اور بری دوستی ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کی مہاروں کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما سلطان علی الذین یتولون، جو شیطان کو دوست بنائے اس کا غلبہ ان کے اوپر ہوتا ہے۔ اور شیطان پھر کیا کرتا ہے؟ میٹھے میٹھے خواب دکھلاتا ہے، آرزویں دکھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو شیطان کی دوستی بھی اچھی نہیں، اور جو بندہ شیطان کی دوستی میں آ گیا وہ کبھی فلاح اور کامیابی پا سکتا نہیں۔ اگلی بات والذین هم به مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں شیطان ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے، حضرت معاذ بن جبل سے آپ نے فرمایا تھا یا معاذ، اے معاذ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، وَإِنْ عُذِّبْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تجھے شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے، اگر تجھے آگ میں جلا بھی دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کل ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں کہ اے میرے نبی کافروں سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، دل میں کوئی بات نہ آئے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، یہ جو کافر آپ کے سامنے ہیں، مشرک ہیں، ان کے شرک کی وجہ سے آپ کا رب ان مشرکوں کے دلوں میں آپ کا رعب اور دبدبہ پیدا کر دے گا۔
کس کی وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے۔ اور کل میں نے آپ کو سورہ جن کی آیت سنائی تھی، وہ جو کمزور عقیدے والے لوگ تھے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، وہ شیاطین سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ وہ جب کسی جنگل میں جاتے، بیابان میں جاتے، وہاں پہ جا کے کہتے ہیں جنوں کے سردار آج کی رات ہم یہاں پر ہیں، ہم ساری مخلوق سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو شیاطین بڑے سرکش ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کا غلبہ ان کے اوپر جو اس کے ولی ہے، جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اور جن کا اللہ پر ایمان ہو، اللہ پر توکل ہو، شیاطین کبھی ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ جب ایک جگہ پتہ چلا ہے کہ بت ہے، جو بھی بت کو توڑنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بت اسے نقصان پہنچاتا ہے، آپ گئے، آپ نے جا کر کے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ساتھ ایک درخت تھا اس کو کاٹ دیا۔ جب واپس آئے ساتھیوں نے سوال کیا آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ کہنے لگے کیوں کچھ نہیں ہوا؟ جب میں گیا تھا بت کو توڑنے کے لیے، وہاں پر شیطان بڑے بڑے خوفناک سر لے کے میرے سامنے آیا کہ وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن میں نے اللہ کی توحید پر ثابت قدمی اختیار کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے فتح اور غلبہ عطا فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمائے، اللہ شیطان کی دوستی سے یاری سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ شرک جیسے کبھی گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ تو نماز جو تھی وہ الحمدللہ ہم نے آج آخری حصہ پڑھا تھا، کل ہم نے درود پڑھا تھا۔ ربی جعلنی، اے ہمارے پالنے والے، اجعلنی مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا، ادا کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پالنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے پالنے والے مجھے بخش دے، ربنا اغفر لی، اے پالنے والے مجھے بخش دے، ولی والدیہ اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور جتنے مومنین اور مومنات مرد عورتیں تمام کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب و کتاب قائم کیا جائے گا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد